الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو بڑے پرسکون انداز میں رمضان المبارک کے 30 روزے رکھنے، نماز تراویح پڑھنے اور جتنا ممکن ہو سکتا ہے اتنا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی۔ پچھلے 2 سالوں میں آپ جانتے ہیں کہ نہ ہم عید کی نماز پڑھ سکے تھے، نہ ہم رمضان میں مساجد کو آ سکے تھے۔ خاص طور پر پچھلے رمضان تو بڑا ہی نفسا نفسی کا عالم تھا۔ کئی ہمارے رشتہ دار، کئی ذو اقارب ہمیں چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آکسیجن جو اللہ تعالیٰ کی ایک فری نعمت ہے، جسے ہم کبھی محسوس بھی نہیں کرتے تھے کہ اس کا شارٹیج ہو جائے گا اور لوگ جو ہے آکسیجن کے لیے تڑپ جائیں گے۔ کوئی وینٹیلیٹر میں تھے، کوئی سلنڈر کے لیے بھاگ رہے تھے، نہ جانے ہاسپٹل میں بیڈ اویلیبل نہیں تھے۔ عجیب و غریب ماحول تھا، پورے ملک نے یہ دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب مناظر کے بعد آپ میں سے ہر ایک نے محسوس کیا ہوگا کہ اس سال ہم لوگ بڑے ہی اطمینان کے ماحول میں ہم نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔ اس پر لازم ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ الحمدللہ، ساری تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، ہم اسی کا شکر بجا لاتے ہیں۔ حاضرین کرام، رمضان کا مہینہ ہم سے رخصت ہو گیا۔ رمضان کے روزے جس مقصد کے لیے آئے تھے، اس مقصد کو ہم نے کتنا حاصل کیا؟ آپ کوئی بھی چیز مارکیٹ سے خرید کے لاتے ہیں تو اس کے بعد آپ اسے ٹیسٹ کرتے ہیں، لانے کے بعد میں جس چیز کو آپ نے لیا وہ آپ کے کام آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے۔ اسی طریقے سے ایک ٹریننگ کورس سے گزر کے ہم آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزے نصیب کیے، تو روزہ ہماری زندگی میں کیا امپیکٹ، کیا اثرات چھوڑ کر گیا ہے، اس کا مجھے اور آپ کو جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ روزہ ہم نے تمہارے اوپر اس لیے فرض کیا تھا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یہ روزے ہم نے تم پر فرض کیے کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ تم پر ہی نہیں بلکہ تم سے پہلے کی امتوں پر بھی، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اس آخری امت تک جتنے نبی آئے ان سب کی امتوں میں بھی یہ روزے فرض تھے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر اللہ کا تقویٰ پیدا ہو جائے۔ تقویٰ اللہ کی ایک بڑی نعمت ہے، اور میں نے آپ کے سامنے ابھی قرآن مجید کی ایک سورت، ایک آیت کی تلاوت کی، سورہ آل عمران کی ایک آیت ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، حق تقاتہ، جیسا کہ حق ہے اس سے ڈرنے کا، ولا تموتن، تمہیں موت نہ آئے، الا وانتم مسلمون، کہ تم مسلمان رہو، مسلمان کی حالت میں، اسلام کی حالت میں تمہاری موت آئے۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ تمہیں موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان رہو، تم مرتے دم تک اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارو۔ دیکھیے اصل میں رمضان میں صبح سے لے کر شام تک، اور پھر شام سے لے کر صبح تک، سحری سے لے کر افطاری تک، افطاری سے لے کر پھر سحری تک، ہر وقت مجھے اور آپ کو احساس رہتا تھا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور
ہم جو کچھ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دے گا ہمیں. ہم کسی بھی قسم کی نافرمانی سے اپنے آپ کو روکتے تھے. کوئی ایسا کام ہم سے نہ ہونے پائے جو میرے رب کو ناراض کرنے والا ہو, ہمارے رب کو ناراض کرنے والا ہو. ہم میں سے ہر شخص اس بات کی کوشش کرتا تھا. اور اسی طریقے سے جو کچھ فرائض اور ذمہ داریاں ہم پر عائد ہیں, خواہ وہ نمازیں ہوں, روزے ہوں, نوافل ہو, ذکر و اذکار ہو, قرآن مجید کی تلاوت ہو, توبہ استغفار ہو, دعائیں ہوں, صدقہ و خیرات ہو, ہر ممکن رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک ہو, ہر ممکن کوشش کرتے تھے کہ جتنی نیکیاں ہم کر سکتے ہیں وہ ساری نیکیاں کریں. اسی ڈوز اینڈ ڈونٹس کا نام تقویٰ ہے. تقویٰ نام ہے کہ ہم ان کاموں کو کریں جن کے کرنے کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے, اور ان کاموں سے اپنے آپ کو روک لیں جن کے کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے. اور یہ یقین ہو ہمیں کہ اگر ہم اللہ کے عائد کردہ ذمہ داریوں کو پورا کریں گے تو اللہ تعالیٰ وہ ایوارڈ دے گا ہمیں, وہ نعمتیں دے گا ہمیں جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. اس دنیا میں بھی ایک اچھی زندگی دے گا اور آخرت میں بھی اللہ کی نعمت بھری جنتیں ملیں گی ہمیں. لیکن اگر ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے, اللہ کی پکڑ سے ہمیں بچا سکے. اگر وہ ہمیں پکڑنے پر آ جائے تو اس کے بعد کوئی ہمیں بچا نہیں سکتا. یہ احساس ہے جس کا نام تقویٰ ہے. تقویٰ اسی کا نام ہے. تقویٰ صرف یہ نہیں ہے کہ دیکھیے اسلام وہ دین نہیں ہے جو ہمیں پارٹلی مسلمان بناتا ہے کہ دیکھو مسجد آ گئے تو اللہ تمہارا ہے. نہیں, ہمارا خدا تو وہ خدا ہے, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں, وہ ہمیشہ زندہ ہے, ہمیشہ وہ باقی ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, نہ وہ سوتا ہے نہ اسے اونگ ہی آتی ہے. لہ ما فی السماوات و ما فی الارض, زمین اور آسمان کی ساری چیزیں اس کی پراپرٹی ہے, وہ اکیلا مالک ہے ان ساری چیزوں کا. وسیع کرسیہ السماوات والارض, زمین اور آسمان میں کرسی, کرسی کسے کہتے ہیں؟ اقتدار. اقتدار اگر کسی ہے, رول کسی کا چلتا ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کا ہے. تو یہ کانسیپٹ قرآن مجید ہمیں دیتا ہے کہ دیکھو میرا اور آپ کا خدا ہندوؤں کی طرح یا عیسائیوں کی طرح سنڈے اگر چرچ کو چلے جائیں یا کبھی ٹیمپل کو چلے جائیں, جا کے وہ اپنے برا گناہوں کا پاپ دھو کے آئے, ایسا کوئی تصور اسلام کے پاس نہیں ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ دیکھو ہمیشہ تم ایک ہو, دوسرا وہ تمہارے ساتھ ہے, تم دو ہو تو تیسرا وہ تمہارے ساتھ ہے, وہ تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے, وہ تمہارے دلوں میں اٹھنے والے خیالات تک سے واقف ہے. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ. تم اپنی باتوں کو ظاہر کرو یا چھپاؤ, بہرحال اللہ تعالیٰ ان سب سے واقف ہے اور ان سب کا وہ ان سے حساب لے گا. اللہ تعالیٰ کو ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ ہمارے دلوں میں اٹھنے والے وسوسوں تک سے واقف ہے, ہمارے خیالات تک سے واقف ہے, وہ ہمارے ارادوں کو جانتا ہے. یہ ہمارا خدا ہے. تو ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا کہ ہم رات کے اندھیرے میں ہوں یا دن کے اجالے میں, ہم اکیلے ہوں یا بھرے مجمع میں بیٹھے ہوئے ہوں, ہم اپنے گھر میں ہوں یا بازار میں ہوں, ہم دنیا کا کوئی بھی کام کر رہے ہوں, اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہمارے ہر کام کو یا تو وہ پنش کرے گا, وہ یا تو وہ سزا دے گا یا نہیں تو ہمیں انعام دے گا. دو ہی ہے. ہم ایسا نہیں ہے کہ ہم جو کچھ کریں اس کا جو کوئی حساب نہیں, ایسا نہیں ہے. علامہ اقبال نے کہا تھا عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی, یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ موری ہے نہ ناری ہے. کوئی حیثیت نہیں ہماری, یا تو ہم اپنے عمل سے جنتی بنیں گے یا نہیں تو ہم اپنے عمل سے جہنمی بنیں گے. ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے. قرآن یہ کہتا ہے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. ہم نے دونوں راستے تمہیں بتائے ہیں, یہ راستہ ہدایت کا ہے, یہ راستہ گمراہی کا ہے. ایک لوگوں کو قرآن ایک گروپ کو کہتا ہے یہ اصحاب الجنہ ہے, جنت والے لوگ ہیں, ایک کو کہتا ہے یہ اصحاب النار ہے, جہنم والے لوگ ہیں.
ایک کو قرآن مجید کہتا ہے یہ اصحاب المیمنہ ہے، دوسرے کو کہتا ہے یہ اصحاب المشأمہ ہے، دائیں بازو والے بائیں بازو والے. اور قرآن نے کہا لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اصحاب الجنۃ هم الفائزون. دیکھو جنت میں جانے والے اور دوزخ میں جانے والے ایک ساتھ نہیں ہیں، جنت میں جانے والے ہی حقیقت میں کامیاب ہیں. تو حاضرین کرام، ہمیں رمضان کے بعد جو سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے وہ یہ کہ ہماری زندگی بدلنے نہ پائے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے 1 مہینہ تیاری کیا، آپ اس بچے کو کیا کہیں گے جو بچہ پورا محنت کرے، پڑھے، دن رات ایک کر کے نماز وہ اپنا سلیبس پڑھے، لیکن ایگزامینیشن کوئی نہ جائے، فائدہ کیا اس کا؟ اگر آدمی MBBS کی ڈگری لے لے یا MD وہ بن جائے یا MS بن جائے وہ، اور وہ پریکٹس ہی نہ کرے تو فائدہ کیا اس کا؟ کیا کوئی ڈگری اس کی کام دے گی؟ ہمارا معاملہ ایسا ہے، ہم کوالیفائی ہو جاتے ہیں 30 دن میں، ہمیں وہ کوالیفیکیشن مل جاتا ہے، وہ تقویٰ ہمیں مل گیا. وہ تقویٰ کس کے لیے ہے؟ آپ اپنی گاڑی میں پیٹرول بھر کے لا کے گھر پہ کھڑا لیں تو کیا فائدہ اس کا؟ پیٹرول اس کے لیے بھرتے آپ، گھر پہ لا کے شیڈ میں کھڑا کرنے کے لیے اپنی کار کو جو ہے آپ مطلب مخمل کے کپڑے میں اڑا کے آپ لگائیں، کیا فائدہ ہے اس کا؟ وہ گاڑی جو آپ کو کام آئے، جس پہ آپ ٹریول کر سکیں، جس پر آپ اپنے ڈیسٹینیشن تک پہنچ سکیں، یہ کوالیفیکیشن ہے جو رمضان ہمارے اندر پیدا کرتا ہے. رمضان نے بھی پیدا کیا، دیکھو ہم نے یہ پیدا کر دیا. اگر تم چاہو نا تو تم ایک اچھی زندگی بسر کر سکتے ہو، اور اس کی سب سے بہترین مثال تمہاری رمضان کی زندگی ہے. تمہاری رمضان کی زندگی ہے. تمہیں دیکھ کر تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ میں تو انسان نہیں فرشتہ ہو، فرشتہ ہو تم. کتنی معصومیت تھی تمہارے پاس، کتنا جو ہے تم اپنا کیئر کرتے تھے، کتنا تمہارے اندر جو ہے اللہ کا تقویٰ تھا، کتنا تم اللہ سے قریب ہو گئے تھے. تو یہ ہمیں رمضان کے بعد بھی، ورنہ کیا ہوگا؟ بالکل اسی طریقے سے جو ایک آدمی محنت کرے، کمائے. آپ دیکھتے ہیں نا بہت سارے لوگ سٹیز میں آپ دیکھیں گے، خاص طور پر مزدور جو ہوتے ہیں مزدوری کرتے ہیں، سارا دن مزدوری کیا انہوں نے، کچھ 100 روپے ہاتھ آئے ان کے، جا کے رات میں شراب پی، پورا برباد، گھر میں بچے بھوکے، بیوی بھوکی، پریشان، کچھ بھی نہیں ہاتھ آتا، زندگی بے سکون، زندگی پریشان. کیا اس کے لیے سارا دن محنت کیا تھا؟ بالکل یہی معاملہ ہمارا. اگر ہم نے اپنی ہی کمائی ضائع کر دی، ہم نے جو تربیت حاصل کی اسے ہم نے ضائع کر دیا، تو اس سے جو ہے ہمیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. تو ہمیں اس بات کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری زندگی جس طرح رمضان میں تھی، باقی 11 مہینے بھی اسی طریقے سے ہماری زندگی ہو. اس کے لیے 3 کام ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. ان 3 کاموں کا آپ اہتمام کیجیے، یہ آپ کی زندگی کو اس راستے پر چلنے میں مدد کرے گی. سب سے پہلا کام، جو سب سے پہلا ٹول ہے، جیسا ہوتا ہے نا آپ ٹریول کٹ ہوتا ہے، جس طرح سے آپ کہیں بھی جاتے ہیں تو اپنے پاس کچھ سامان لے کے جاتے ہیں جو آپ کے لیے ضروری ہے. اب مثال کے طور پر گرمی کا زمانہ ہے، پانی کا بوتل آپ اپنے ساتھ رکھتے ہیں. اس طریقے سے کچھ نہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں. آپ کہیں باہر جا رہے ہیں، بائک آپ کے ساتھ ہوتا ہے، گاڑی کار آپ کے ساتھ ہوتی ہے. تو مطلب یہ آپ کی زندگی کو آپ کے ڈیسٹینیشن تک پہنچنے میں مدد دیتی ہے. اس میں اسلامی زندگی کے لیے سب سے پہلا سہارا ہمارے لیے قرآن مجید ہے. قرآن مجید ہے. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے ہم کو قرآن دیا. یہی وہ مہینہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا. اس مہینے کی سب سے بڑی نعمت قرآن مجید ہے. یہی تو ہم تراویح میں سنتے تھے، یہی ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے. یہ کتاب صرف پڑھنے کی کتاب نہیں ہے، یہ کتاب قرات کی کتاب نہیں ہے، یہ کتاب جھوم جھوم کے تلاوت کرنے کی کتاب نہیں ہے. اس کتاب کا ایک ایک حرف مجھ سے اور آپ سے مطالبہ کرتا ہے کہ اسے اپنی زندگی کا حصہ بنایا جائے، اس پر عمل کیا جائے. حضرت عائشہ صدیقہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا گیا تو عائشہ نے یہی کہا، اللہ کے رسول قرآن کا چلتا پھرتا نمونہ تھا، قرآن آپ کی زندگی تھی. تو قرآن مجید کا مطالعہ کیجیے، آدھا گھنٹہ روزانہ، آدھا گھنٹہ، اگر وہ بھی ممکن ہے 15 منٹ اللہ کے لیے، اللہ کی کتاب کے لیے نکالیے. فجر کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد ایک وقت آپ طے کر لیجیے
کوئی دن آپ کا ایسا نہیں گزرے گا جس میں آپ اللہ کی کتاب کو نہ پڑھتے ہیں۔ اور صرف پڑھنا کافی نہیں ہے، سمجھ کر پڑھیے، ترجمہ کے ساتھ پڑھیے، علماء کرام کی مدد سے سیکھ کر پڑھیے۔ تو ہمیں قرآن مجید کا مطالعہ کرنا ہوگا۔ قرآن مجید دنیا کی وہ واحد کتاب ہے جو ہماری زندگی کو بدل سکتی ہے۔ دنیا میں جتنی کتابیں ہیں نا وہ سب انسان کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں، اس کا مصنف، اس کا آتھر انسان ہے۔ دنیا کی یہ وہ واحد کتاب ہے قرآن مجید جس کا آتھر اللہ تعالیٰ ہے، جسے ہم کتاب اللہ کہتے ہیں۔ اس کا ایک ایک حرف، اگر آپ اللہ سے بات کرنا چاہتے ہیں یا اللہ کی باتوں کو آپ سننا چاہتے ہیں تو قرآن مجید کھول لیجیے، اللہ آپ سے بات کرے گا۔ لیکن دعا آپ اللہ سے بات کرتے ہیں، قرآن اللہ آپ سے بات کرتا ہے۔ اللہ کے ڈائریکٹ اس کے اپنے الفاظ ہیں، وہ آپ سے مخاطب ہے، وہ آپ سے کہتے ہیں اقرا پڑھو، بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے۔ تو اللہ کے نام سے ہمیں پڑھنے کا حکم دیا گیا، تو قرآن مجید کا مطالعہ یہ ہمارے لیے بے انتہا ضروری ہے، اس کا اہتمام کیجیے۔ آج سے 1400 سال پہلے آپ جانتے ہیں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اندر ان کی زندگیوں میں انقلاب لانے والی کتاب ہی قرآن مجید تھی۔ ان کی زندگی کا کایا پلٹ دیا، کہاں سے کہاں پہنچ گئے وہ لوگ، فرش سے عرش پر، زمین سے آسمان پر وہ پہنچ گئے، دنیا کے بڑے حصے کو انہوں نے فتح کر لیا، پوری دنیا میں اسلام کا دبدبا ہوا۔ علامہ اقبال نے لکھا تھا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، آج ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ آج ہماری ذلت اور پسپائی کا جو سبب ہے وہ قرآن مجید کو چھوڑ دینا ہے۔ تو قرآن مجید یہ پہلی نصیحت ہے، پہلا کٹ ہے ہمارا، پہلا ٹول ہے ہمارا جو ہمیں اپنی زندگی کو راہ راست پر قائم رکھ سکتا ہے۔ نمبر 1۔ دوسری بات، دوسرا ہماری زندگی میں تقویٰ، اللہ کا ڈر، ڈوز اینڈ ڈونٹس کے لیے ضروری ہے کہ ہم 5 مرتبہ نمازوں کی پابندی کریں۔ نمازیں آپ کی کبھی بھی نہ قضا ہونے پائیں، نہ بلا جماعت آپ ادا کریں، بلکہ جماعت کے ساتھ، تکبیر اولیٰ کے ساتھ آپ نماز میں شامل ہونے کی کوشش کریں۔ نماز کی وہ آپ کی عادت نہ ہو، نماز آپ پورے خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھیں۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کامیاب ہو گئے وہ مومنین جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 7 آدمیوں کو قیامت کے دن عرش کے سائے میں جگہ ملے گا اس کی بشارت دی تھی، اس میں وہ نوجوان بھی ہے یا وہ شخص بھی ہے جس کا دل ہمیشہ مسجد میں اٹکا رہتا ہو۔ ایک نماز کے بعد دوسری نماز، کتنی پیاری مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ آپ نے کہا کہ کوئی شخص دن میں 5 مرتبہ نہائے، کیا اس کے جسم میں کوئی میل کچیل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا نماز کی مثال ایسی ہے۔ اتنا یہ نماز اللہ کی بڑی نعمت ہے ہمارے لیے۔ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو۔ نماز ہماری زندگی کے اندر ڈسپلن، ٹائم مینجمنٹ، ہمارے گناہوں سے اتنا سلامت تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز انسان کو بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روک دیتی ہے۔ ہر لحاظ سے نماز ہمارے لیے ایک بہت بڑا نماز مومن کا معراج کہا گیا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلایا تھا، اس طرح اپنی سجدے میں گر کے اپنے رب کے پاس پہنچ جاتا ہے سب سے زیادہ قریب۔ تو ہمیں نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دوسری بات ہے جس کا مجھے اور آپ کو دھیان رکھنا چاہیے۔ تیسری بات جو میں آپ کے سامنے اس وقت رکھنا چاہتا ہوں وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیے انسان کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ بھول جاتا ہے۔ بھولنا انسان کی کمزوری، انسان ہے نا، نسیان سے نکلا ہوا ورڈ ہے، نسیان کہتے ہیں بھول جانا، وہ آدمی بھول جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اللہ نے کہا تھا کہ جنت میں رہو تم یہاں جو چاہو کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے پاس نہیں جانا۔ لیکن شیطان نے ان کو بہلا کر اس درخت کے پاس لے کر چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے لیے حضرت آدم علیہ السلام بھول گئے اللہ کی اس فرمان کو، اللہ کی بات کو۔ اسی لیے قرآن مجید بار بار مومنین کے لیے کہتا ہے وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، یاد دلائیے، ذکر کیجیے، اللہ تعالیٰ مومنوں کے لیے ذکر کو بڑا نفع بخش بنائے گا۔ یاد دہانی ان کے لیے بہت نفع بخش ہے۔ اب اس کے لیے کیا طریقہ ہے؟ ہمارے لیے جمعہ کا ایک موقع ہے، ہفتے میں ایک دن، لوگ اس میں بھی لیٹ سے پہنچتے ہیں، آدھا گھنٹہ۔ دیکھیے ایک وقت تھا
ہمارے سے پہلے کی امتیوں پر اللہ نے پورے ہفتے کا دن ان پر جو ہے حرام کر دیا تھا، مچھلی نہیں پکڑ سکتے، اللہ کی نافرمانی کے نتیجے میں بندر بنا دیے گئے وہ. ہمارے پاس ایک آدھا گھنٹہ کا وقت ہے. قرآن کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، اے ایمان والو جب نماز جمعہ کے لیے تمہیں پکارا جائے تو دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف. فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اور تجارت کو بند کر دو، اپنے کاروبار کو ختم کر دو، اپنے جاب کو چھوڑ دو تھوڑی دیر میں، آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ، اتنا وقت لگے گا جمعہ کے لیے. دیکھیے اب 12:30 بجے جمعہ کا خطبہ شروع ہوتا ہے، میکسیمم 1:30 بجے تک آپ مسجد سے باہر نکل جاتے ہیں. ہفتے میں ایک گھنٹہ بھی اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام خطبے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو اللہ کے جو فرشتے ہوتے ہیں نا وہ اپنا رجسٹر لے کے وہ بھی خطبے میں بیٹھ جاتے ہیں. آپ کا نام لکھا ہی نہیں جاتا، آپ کا نام اس وقت لکھا جائے گا جب آپ مسجد میں داخل ہوں گے خطبے سے پہلے. اور یہ موقع ہے، دیکھیے ہفتہ بھر میں یہاں کیا ہوتی ہیں، کچھ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں بتائی جاتی ہیں، کچھ قرآن مجید کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں. پتہ نہیں ہمارا دل کب، دیکھیے انسان کا معاملہ ایسا ہے کہ وہ زندگی میں کبھی ایک مرتبہ فیصلہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسا موقع لاتا ہے کہ بھائی مجھے یہ کام کرنا ہے، کوئی بات اس کے دل کو لگ جاتی ہے، پتہ نہیں کس کی زبان میں تاثیر ہوگا. میں نہیں، میری جگہ کوئی بھی کھڑا ہو یہاں پر، وہ میرے اپنے لیے، دوسروں کے لیے، سب کے لیے جو ہے نفع بخش ثابت ہو سکتا ہے. تو مجھے اور آپ کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ نہ صرف جمعہ کے خطبے بلکہ جتنی دینی مجلسیں ہوتی ہیں، جہاں بھی دینی اجتماعات ہوتے ہیں، اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ وہاں پر بیٹھیے. یہ وہ کیا کہتے ہیں، یہ وہ مجلسیں ہوتی ہیں جہاں آپ اللہ اور اس کے رسول کی بات سن کر آپ کے دل کو نرم کر سکتے ہیں اور آپ کے دل کو کچھ باتیں پہنچے گی اور آپ کی زندگی بدل جائے گی. اور آج اللہ کا بڑا فضل اور احسان ہے کہ صرف وہ دینی مجالس ہی نہیں بلکہ یوٹیوب میں بہت سارے علماء کرام کے اچھے بڑے بڑے علماء کرام کے تقاریر موجود ہیں، تفاسیر موجود ہیں، قرآن مجید کی آیات موجود ہیں، احادیث موجود ہیں، اسلامی لٹریچر موجود ہے، جو آپ پڑھ سکتے ہیں. جب بھی آپ کو ٹائم ملے آپ جو ہے غور و فکر کے لیے، اللہ کی باتوں کو سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے آپ وقت نکالیے. تو یہ 3 باتیں ہیں جو میری اور آپ کی زندگی کو راہ راست پر قائم کرنے میں مدد کر سکتی ہیں. ایک قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا مطالعہ، اس پر غور و فکر، اس پر تدبر اور اس پر عمل کرنے کی حتی الامکان کوشش، نمبر 1. نمبر 2، 5 وقت کی نمازوں کی پابندی پورے خشوع و خضوع کے ساتھ، پورے اخلاص کے ساتھ. اور تیسرا، جہاں بھی دینی مجلسیں ہوتی ہیں خاص طور پر خطبہ جمعہ، اس کا جو ہے اہتمام کریں تو انشاءاللہ ہماری زندگی سنور سکتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس بات کی توفیق عنایت فرمائے کہ ہم مرتے دم تک اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان بالخیر فرمائے. جب بھی ہمیں موت آئے، اسلام کی حالت میں موت آئے، اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی سے نوازے.